نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ حضرات گرامی، گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 جس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فاسقوں کا ذکر کیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم جو سراپا باعث رشد و ہدایت ہے، ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے باوجود فساق و فجار یہ گمراہ ہوئے۔ آج کی آیت نمبر 27 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان منافقوں کے، ان فاسقوں کی 3 اہم بری صفات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں وہ کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ان کی 3 اہم بری صفات کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد و پیمان لیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کی ضروریت جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے، سب سے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبوں نے کہا بلا، ہاں کیوں نہیں۔ تو وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، یہ عہد کا لفظ یہ عام ہے، اس سے مراد وہ عہد و پیمان بھی ہے جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور اس کا اطلاق اس عہد و پیمان پر بھی ہوتا ہے جو ایک انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے۔ دنیا کے اندر ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کے درمیان، ایک کمپنی کا دوسرے کمپنی کے درمیان، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہاں آپ کو رینٹ پہ دکان دے رہے ہیں، گھر دے رہے ہیں، یا کوئی سودا لین دین ہو رہا ہے تو آدمی عہد و پیمان کرتا ہے، تو وہ چیز بھی اس میں شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان عہد کو، جو عہد و پیمان ہوتا ہے، اس کو پورا کرنے کی بڑی سخت تاکید فرمائی ہے، لیکن کافر ان عہد و پیمان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہیں وہ توڑ دیتے ہیں۔ جہاں ان کے مقصد کے خلاف کوئی چیز ہوئی تو اس عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد و پیمان آدم کی ذریت سے قیامت تک کے جو بھی آنے والے ہیں لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سبوں نے اقرار کیا کہ ہاں، یعنی تو میرا رب ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے، خالق ہے، مربی ہے، رزاق ہے، تو ظاہر سی بات ہے تمام قسم کی عبادتوں کا سزاوار بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کفار نے، فساق نے ان عہد کو توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے، اور جو چیزیں اللہ کے حقوق سے ہیں ان حقوق کو انہوں نے پامال کیا۔ اسی طریقے سے دوسری بری صفت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اسے وہ کاٹ دیتے ہیں۔ جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا تھا، یہ جوڑنے والی چیزیں
یہ مختلف ہیں۔ اس میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اس تعلق کو جوڑیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان تعلق یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور صرف اس کی عبادت کریں۔ اسی لیے وہ صحیح بخاری کی معروف حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کہ اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو وہ صحابہ رسول فرماتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عذاب سے دوچار نہ کرے جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ تو یہ تعلق ہے جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ لیکن مومن کے علاوہ جو فاسق ہیں، فجار ہیں، نافرمان ہیں، کفار ہیں، اس تعلق کو استوار نہیں رکھتے ہیں بلکہ اس تعلق کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک اور ساجی ٹھہرا دیتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تعلق جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ ہمارے اور اس رسول کے درمیان جو تعلق ہے اسے ہم قائم کریں۔ ہمارے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ ہم اس نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان سے محبت کریں، ان کی مدد کریں، اور جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اس کو اپنایا جائے اور اسے دستور حیات مانتے ہوئے زندگی اپنی کتاب و سنت کی روشنی میں گزاری جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن جو نافرمان ہوتا ہے، جو سرکش ہوتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے، وہ جہاں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو ختم کر لیتا ہے، وہیں پر وہ نافرمان انسان، وہ فاسق اپنے رشتے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی توڑ لیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر، سنت رسول کی مخالفت پر وہ اڑ جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو تعلق امتی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس چیز کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ چیز اس چیز کو بھی شامل ہے جو ہمارے آپس کے جو رشتے ہوتے ہیں، رشتے ناطے ہوتے ہیں، ان رشتے ناطوں کو بھی انسان کاٹ لیتا ہے اور صلہ رحمی نہیں کرتا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے، بچے کا تعلق ماں باپ سے کیسا ہونا چاہیے؟ کتنے ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، ان کے ساتھ زیادتی، ظلم، معمولی چیزوں میں ڈانٹنا، جھڑکنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اس رشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا کہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ اچھا ہو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ لیکن جو نافرمان ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، وہ ان رشتوں کو پامال کر دیتا ہے اور یہ ہے کہ ان رشتوں کو برتتا نہیں ہے۔ ایسے ہی رشتے میں عام رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، پھوپھا ہیں، یا پاس پڑوس کے لوگ ہیں، یا آپ کے دوست و احباب ہیں، یہ سب شامل ہیں
کہ ان تمام کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ آپ اللہ کے حقوق کو آپ نے ادا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کیا۔ ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کو ادا کریں، اور بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ مقدم یہ ہمارے والدین ہیں یا ہماری بیوی ہے؟ جی بولیے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے اہم حق کس کا ہے؟ بیوی کا ہے کہ ماں کا ہے؟ ماں کا ہے۔ صحیح بولیے گا، اندر سے کچھ اوپر سے کچھ، تو اس کو برتا جائے۔ والدین کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، دونوں کو لے کے چلا جائے، افراتفری نہ ہو۔ تو یہ حقوق ہیں جن کو انسان کو برتنا چاہیے۔ آج دیکھیے کہ بسا اوقات یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کچھ، شرک نہیں کر رہا ہے۔ انسان کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مضبوط ہوتا ہے، سنت رسول کی مخالفت نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو سنت رسول کا پابند بناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کا تعلق وہ ماں باپ جس کی پیدائش میں ان کا ایک اہم رول رہا ہے، بہت ساری قربانیاں انہوں نے دی ہیں، لیکن ان رشتوں کو پامال کر دیتا ہے، اور یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور آفت ہے، جس کے مرتکب ہمارے بہت سے بھائی جو کلمہ گو ہیں، دیندار ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، وضع قطع سے بڑے اچھے اور پرہیزگار دکھتے ہیں، لیکن اندر سے دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جو انسان سے قریب ہوتے ہیں وہ اس کے والدین ہوتے ہیں، وہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک شکایتیں والدین کی آئیں کہ میرا بیٹا ہے، برسوں سے ہمارے اس سے سلام کلام نہیں۔ کیا معاملہ ہے بھائی؟ کچھ لینے دینے میں تو آپ نے کچھ الٹا سیدھا نہیں کیا؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف بچوں کی خامی نہیں ہوتی ہے، والدین کی بھی ہوتی ہے۔ یہ مال اور جائیداد یہ بھی وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے لینے دینے میں چھوٹے کو زیادہ دے دیا، بڑے کو کم کر دیا، اس کو اتنا دے دیا، اس کو اتنا کر دیا، تو اس سے بھی تعلقات میں کھٹاس پیدا ہو جاتے ہیں، اور تعلقات جیسا ہونا چاہے نہیں ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ بچہ بھی غصے میں آ کر کے اور سلام کلام بند کر لیتا ہے۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہے، پھر کیا معاملہ ہے کہ بچہ آپ سے برسوں سے کلام نہیں کرتا، ابھی ایک صاحب کل آئے، کہا ہمارے بچے ہیں مولانا بدسلوکی کا حال یہ ہے کہ اسی فلور پہ ہیں، سامنے روم ہے، لیکن ہفتہ عشرہ ہو جاتا ہے کہ ملنا ملانا بھی نہیں، خون فان کیا، مطلب ایک دستک بھی دے دے، اتنا ہی کہہ دے کہ ابو امی آپ کیسے ہیں، سامنے فلور پہ، یہ گیٹ سامنے، بچہ بھی رہ رہا ہے، ماں باپ بھی رہ رہے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ سب کچھ میں نے کیا، لیکن محترمہ جو آ گئیں تو محترمہ کی زلفوں کے ہمارے صاحبزادے اسیر ہو گئے، بس وہ خوش رہیں، دنیا نہ خوش رہے، ہم کو اس سے پرواہ نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات یہ چیز کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، بیوی کے بھی حقوق ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، دونوں حقوق کو ادا کیا جائے۔ کسی ایک کی طرف آپ پورے طور سے جھک جائیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں تو بہرحال یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور ان رشتوں کو پامال کرنا ہے۔ اور یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رشتوں کو توڑنے اور رشتوں کو کاٹنے کی جو بات ہو رہی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مومن کی خوبی نہیں بیان کی ہے، یہ فاسق کی، نافرمان کی اور کفار کی بری صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ رشتے ناتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور جب ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہی لوگ خسارے میں ہیں، یہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ تو یہ چند بری صفات جو اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی، فاجروں کی بیان کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان بری صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور مومنوں کے جو اوصاف ہیں، جو خوبیاں ہیں کہ مومن اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کا پابند ہوتا ہے،
مومن یہ لوگوں سے جو عہد و پیمان ہوتے ہیں اس کا پابند ہوتا ہے، مومن یہ رشتے ناتوں کو توڑتا نہیں بلکہ جوڑتا ہے، مومن جو ہوتا ہے مومن زمین کے اندر فتنہ و فساد نہیں پھیلاتا ہے بلکہ روئے زمین پر مومن جو ہوتا ہے امن و امان کا خواہاں ہوتا ہے اور امن و امان قائم کرنا چاہتا ہے۔ مولا تجھ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں ان صفات کا پابند بنا دے اور ان بری صفات کا جن صفات کا ذکر تو نے فساق و فجار کے تعلق سے کیا ہے، اللہ تبارک تعالی ہمیں ان بری صفات سے بچا لے۔ مولا تو ہم پر رحم فرما، مولا ہمیں ہر قسم کے شر اور فتنہ و فساد سے بچا اور ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔